أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. مومنوں میں بلا عذر بیٹھ رہنے والے اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت بخشی ہے، اور دونوں ہی سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، مگر مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے. یہ سورہ نساء کی 95 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے مسلمانوں کے لیے اہم ہدایتیں دی جا رہی تھیں. اس آیت میں بھی جہاد کے متعلق احکامات آئے ہیں، اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ جہاد میں شریک ہونے والے حضرات ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے، جو لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیے ہیں تو پھر وہ دوسرے لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. یہ احکامات آئے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے. انہوں نے یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تو مجبور اور محتاج ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، معذور ہیں، ہم کیسے جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جبکہ حکم تو یہ ہے کہ جو جہاد میں شریک ہوگا اس کا درجہ بڑا ہوا ہوگا. تو اس پر یہ آیت اور اس میں غیر اولی الضرر فرما کر یہ بتا دیا گیا کہ جو مجبور اور محتاج ہیں اور جو معذور ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو استثنائی صورتیں ہیں، مستثنیٰ ہے وہ اس سے، کیونکہ وہ جا ہی نہیں سکتے تو کیسے جا پائیں گے. لیکن اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے، اور اگر نہیں جائیں گے تو پھر وہ بیٹھے رہنے والے اور جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ عام حالات کا بیان ہے، کیونکہ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں کچھ مسلمان جہاں پر ضرورت ہو تو دشمن سے مقابلہ کر لے، اور وہ کافی ہو مقابلہ کرنے کے لیے وہ اتنی جماعت، تو انہی کے لیے جو ہے یہ لڑنا ہے. اس کے علاوہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر جہاد واجب نہیں ہوتی ہے عام حالات میں. یہ فرض کفایہ اسی لیے کہا گیا ہے اس کے. لیکن بعض وقت حالات کچھ اس طریقے کے ہو جاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جماعت دشمن سے لڑ رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، وہ کافی نہیں ہوتی ہے. جب کافی نہیں ہوتی ہے تو قرب جوار کے جو لوگ مسلمان ہیں ان کو اس میں شرکت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو پھر آس پاس کے جو بھی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اس میں شریک ہونا فرض عین ہو جاتا ہے. اور اگر آس پاس کے لوگ بھی کافی نہ ہو اور مزید کمک اور مدد چاہیے تو پھر دیگر مسلمانوں کو اس میں شریک ہونا فرض عین ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ مشرق و مغرب کے سارے مسلمان کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے اس وقت جب حالات سازگار نہ ہو اور جو ہے مزید مدد کی ضرورت پڑے تو سارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. لیکن یہ عام حالات میں ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک وغیرہ کے موقع پر نکلے تو آپ نے نفیر عام کرا دی تھی کہ سب کو چلنا ہوگا. فرض عین قرار دیا تھا اس وقت اس جنگ میں چلنے کے لیے. سارے کے سارے صحابہ کرام چلے تھے سوائے ان کے جو معذور اور مجبور تھے، عورتیں اور بچے اور منافق.
جو اس میں رہ گئے تھے، اس کے علاوہ سارے لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا درجہ بے انتہا بڑا ہوا ہے جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل ان کے ساتھ ہے، وہ مجاہدین کے ساتھ جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور پھر اس کے بعد فرما دیا گیا کہ سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا وعدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ عام حالات میں جہاد میں نہیں جائیں گے، ظاہر بات ہے کوئی دوسرے کام کریں گے، علم دین کو سیکھنے کا کام کریں گے اور دیگر علمی کام کریں گے اور دیگر ضروریات جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا درجہ کم ہونے کا مطلب کہ ان کے لیے کوئی بھلائی کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ بات نکلتی ہے اس آیت کے اس حصے سے کہ سارے صحابہ کرام، اس وقت یہ مخاطب کون تھے؟ اس کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ، بھلائی کا وعدہ، بہتری کا وعدہ۔ یعنی وہ جو عام حالات میں جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، جب کہ نفیر عام نہیں تھا، فرض کفایہ ہی تھا، تو اس کے لیے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی اچھا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، مگر مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم کی فضیلت بخشی گئی ہے۔ درجات منہما ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اس کی طرف سے درجے ہیں اور مغفرت و رحمت، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر سے واضح کیا گیا، یعنی مکرر بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ جہاد میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، اپنی جانوں اور مالوں کو، تو ان کے درجے تو بہت بڑے ہوئے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے ان کے لیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اور ان کے لیے زبردست جو ہے مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم ڈھایا ہے، ان کی جان جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت میں ہجرت کے احکامات، اس کی آداب، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت جو ہے ہجر سے ہے، یعنی کسی چیز کو ہجران، اور ہجر اس کے معنی یہ ہے کہ بیزار ہو کر چھوڑ دینا، کسی چیز کو سے بیزار ہو کر چھوڑ دینا، اور عام معنی اس کی دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ ترک وطن۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ترک وطن، ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف چلے جانا، یہ ہجرت ہے شرعی اصطلاح میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ ہجرت کے آداب اور ہجرت کی فضیلتیں اور اس کے احکامات کیا کیا ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور پھر بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا تھا؟ یعنی وہ لوگ جو ایمان لا کر ایمان میں داخل ہو گئے تھے، اہل ایمان کہلائے، لیکن انہوں نے اپنے پچھلے جو ساتھی تھے کفر کے، انہی کے ساتھ رہنے کو پسند کیا اور راضی رہے اس پر، نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی رہے، جبکہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سب کو ہجرت کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر راضی تھے وہاں پر رہنے کو ان لوگوں کے ساتھ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین
مقام دارالاسلام جو مدینہ طیبہ کی شکل میں ان کو عطا فرما دیا تھا، جہاں پر جا کر وہ اپنے دین اور اعتقاد کو اچھی طریقے سے اس پر عمل کر سکتے تھے، اور دین اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے آسان تھا وہاں پر۔ تو یہی جو ہے ظلم تھا ان کا، اپنی جانوں پر انہوں نے جو ظلم کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کہ ان کو ایک موقع تھا، جس مقام پر وہ رہ رہے تھے وہاں پر ان کو یہ سہولتیں میسر نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مقام ان کو عطا فرما دیا تھا کہ اس کے باوجود وہ اس کو نہیں اپنائے اور وہ اس پر راضی ہو گئے۔ کیا بات تھی کہ وہ اس بات پر خانی اور مطمئن ہو گئے کہ وہیں پر رہنا انہوں نے پسند کیا۔ ان کو کوئی ایسی مجبوری، کوئی پریشانی، کوئی عذر لاحق نہیں تھا، کوئی معذوری نہیں تھی جانے سے، صرف دنیا کے عیش و آرام، وطن کی محبت، خاندان رشتہ داروں کی محبت، مال و دولت، تجارت اور کاروبار، یہ سب چیزوں سے لگاؤ ان کو اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ یعنی وہ اس کو زیادہ سمجھ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت کے مقابلے میں، اس کو ترجیح دے رہے تھے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد جو مسلمان مکہ اور اس کے اطراف میں رہ گئے تھے ان پر ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ مکہ اور اس کے اطراف کے علاقے میں جہاں مشرکین کو اقتدار حاصل تھا، وہ لوگ مسلمانوں کو بہت ستا رہے تھے اور تکلیفیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کا مذہب مشرکانہ عقیدہ تھا ان کا، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان سے وہ چھیڑخانی کر رہے تھے اور ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اور ان کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ نئے دین اسلام میں جو آ گئے تھے اس کو چھوڑ کر ان کے مشرکانہ مذہب میں واپس چلے جائیں۔ ان حالات میں ایمان پر قائم رہنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے متعارف تھا۔ نتیجہ یہ کہ جن لوگوں کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا وہ یا تو اپنے ایمان کو چھپاتے یا مشرکانہ مذہب کے ساتھ سازگاری پیدا کرتے۔ اس طرح اسلام اور شرک اور ایمان اور کفر دونوں ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، دونوں الگ الگ ہو، دونوں کے تقاضے الگ الگ ہے، اور ایماندار جو لوگ ہیں جو اسلام میں جو داخل ہو گئے ہیں ان کو رہنے سہنے کی آزادی نصیب ہو، اور ان کو جو ہے اپنے دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم بھیجا کہ تم یہاں یہ سرزمین کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ حالانکہ وہ مکے کی مقدس سرزمین تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر لوگوں کو وہاں سے نکل جانا پڑا۔ اللہ کے رسول کی ہجرت کر جانے کے بعد مسلمانوں کی ہجرت سے گریز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ رسول کی محبت پر اپنے گھر بار کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہی مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے ہیں اپنا وطن عزیز چھوڑ کر، مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر، تو پھر اس کے بعد دیگر مسلمان نہیں نکلنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ وہ دیگر لوگوں اور دیگر چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، جبکہ رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو رسول نے چھوڑا ہے اہل ایمان بھی چھوڑ دیں، اور رسول کی میت، ان کی خدمت میں حاضری اور اس کی مدد کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے اور اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بے شمار آیتیں قرآن کریم میں آپ کو ملیں گی، ہجرت کی فضیلت کے سلسلے میں، ہجرت کی کرنے کے باعث یعنی اجر و ثواب کے بارے میں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ فرمایا، واللہ غفور الرحیم۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور پھر ہجرت کی، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو پھر وہ جو اپنے جانوں اور مالوں کو پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو پھر ان کے لیے وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ، یعنی سب کچھ انہوں نے قربان کیا، اپنا گھر بار، وطن، مال، جان سب کچھ لگا دیا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا دین کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک اعظم درجۃ عند اللہ فرمایا، اور ایک مقام پر سورہ توبہ میں اسی میں نے بات کو پھر سے دہرایا گیا کہ وہی لوگ بے شک جنہوں نے ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ہجرت کی
اپنی جانوں اور مالوں سے تو ان کے درجات بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، فرمایا وہ بہت بڑے اور اعلیٰ مرتبے پر فائز کیے جائیں گے، ان کو جو ہے کامیابی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسے بے شمار آیت جو ہے اس سلسلے میں ملیں گی۔ اور ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مسلمان بیزار ہو کر اس مقام سے نکل جائیں جہاں پر کفار ان کو حد سے زیادہ ستا رہے ہیں اور تکلیفیں اور ایذائیں پہنچا رہے ہیں، یا جو ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کفار مسلمانوں کو نکال دیتے ہیں، یعنی اپنے مقام سے ان کو اتنا تنگ کر کے نکالتے ہیں کہ ان کے رہنا وہاں پر جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، ان کو خود نکالا جاتا ہے، جیسا کہ موجودہ دور میں برما کے حالات پیش آئے تھے۔ برما سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں وہ بھی مہاجر ہی کہلائیں گے۔ جو نکل گئے ہیں تنگ آ کر اور جن کو زبردستی نکال دیا گیا ہے، دونوں کے دونوں جو ہے مہاجر کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ یعنی جو لوگ کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے یا ترقی کرنے کی غرض سے اپنے وطن اور اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جا کر بستے ہیں، وہ مہاجرین کی تعریف میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہجرت شرعی اصطلاح میں وہی ہے جو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور جو ہے جو احکامات پر عمل کرنا اس مقام پر رہ کر مشکل ہو گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے، تو یہ سوچ کر کہ اس مقام پر جا کر امن و سکون کے ساتھ ہم وہ احکامات کو پورا کریں گے، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے وہاں پر آسان ہو جائے گا، یہ سوچ کر جو جائے گا تو وہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی نظر میں قدر و قیمت کی باعث ہوگی اور اس کا اجر و ثواب جو ہے اس کو ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔